اور آج آپ سب کے لیے ایک خصوصی دعا، کیونکہ جمعۃ الوداع کا موقع بھی ہے، 27واں روزہ بھی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران بشیر بھائی، جن سے ہم نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ سے بھی التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اے کریم رب، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی حالت پہ رحم فرما دیجئے۔ اے کریم رب، آپ کے مبارک حرم شریف میں ہر وقت یہ دعا، ہزاروں لوگ آپ سے یہ پکار کے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ہمارا بھی اس دعا میں حصہ شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ، جتنے بھی ہمارے دوست احباب دعا میں ساتھ شریک ہیں یا نہیں شریک، سب کو دنیا آخرت کی ساری خیریں، بلائیں، برکتیں، عافیتیں، راحتیں نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے وطن عزیز کی حالت پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے وطن عزیز کی حالت پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس وطن عزیز کو جس بنیاد پہ بنایا گیا، یا اللہ اسی بنیاد پہ اس کو قائم رکھنے کی ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، قرآن پاک اسی بابرکت مہینے میں آپ نے نازل فرمایا، ہم سب کو قرآن سے ایسے جڑنے کی توفیق عطا فرما جیسے جڑنے کا حق ہے۔ یا اللہ، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر، اے اللہ ان طاق راتوں میں خاص طور پر ہمیں اس بات کی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ ان مبارک راتوں میں ہمیں اتنا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے قرآن سے ایسے جڑ جائیں جیسے جڑنے کا حق ہے۔ اے اللہ، آج والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں، یا اللہ والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، بچے والدین کے ساتھ جس رویے سے پیش آ رہے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا اللہ کے علم میں ہے۔ جب علامات پوچھی گئی تو سب سے بڑی علامت بتائی کہ جب اولاد والدین کو بے عزت کرنا شروع کر دے گی، اولاد والدین کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ یا اللہ، آج وہ کیفیات شروع ہو چکی ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے گھروں میں سکون کا، عزت کا، عافیت کا، محبتوں کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم رب، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بنی اسرائیل کے ایسے گناہگار بندے جنہوں نے سچے دل سے نہیں، زبان سے صرف یہ کہا یا صنم کی بجائے یا صمد کہا، تو آپ نے فوراً آواز دے دی۔ تیرے فرشتوں نے جب تجھ سے پوچھا کہ ساری زندگی بتوں کو پکارتا رہا، صنم کرتا رہا، آج غلطی سے صمد کہا، تو آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ اے اللہ، جو آپ نے وہاں بات فرمائی، آج ہم سے یہ گزارش کرتے ہیں ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر صمد بھی جواب نہ دے تو صمد اور صنم میں کیا فرق ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، دلی سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو دلوں کا سکون نصیب فرما، راحت نصیب فرما، برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو توبۃ نصوحہ نصیب فرما۔ شب قدر میں سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، تیری رحمت اتنی نازل ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں تیرے رحمت کے فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ہر ایک کی دعا پہ آمین آمین کی مہر لگاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار فرما کہ تیرے فرشتے اور خاص طور پہ سید جبریل علیہ السلام سے ہمیں یا اللہ مصافحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم رب، اس مبارک رات میں بھی شب قدر میں اے اللہ، یا اللہ شب قدر میں 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یا اللہ، ہم سب کی ان 4 لوگوں سے حفاظت فرما، جو نشہ کرنے والا ہو،
جو والدین کا دل دکھانے والا ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی اور دلوں کے اندر نفرت، کینہ اور بغض پالے ہوئے ہو، اے اللہ ان چاروں بیماریوں سے ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے کریم رب، جیسے روزانہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اے اللہ یہ قاعدہ کلیہ ہے جو ساری زندگی کے لیے بقیہ 11 مہینے حرام سے بچنے کا روزہ رکھ لے گا، وہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیرے محبوب کے دسترخوان پہ جا کے افطاری کرے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جیسے رمضان میں ہم اپنی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو تو نے حلال کی ہیں، یا اللہ رمضان کے بعد ہمیں توفیق عطا فرما کہ کم از کم ہم حرام چیزوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ اے اللہ جتنی خیریں آقا کریم علیہ الصلاۃ نے مانگی ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو، پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے یا اللہ، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ جتنے بھی مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی یا اللہ ان کو مناسب رشتے نصیب فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں موجود ہیں ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جو جس بھی بیماری میں مبتلا ہیں، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے نصیب فرما۔ اے اللہ یہ قاعدہ ہے جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اے اللہ آج ہم در در پہ رو رو کے تھک چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے۔ تیرے خوش ہونے کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی علامت یہ ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے اس کو پہلا تحفہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں نمی پیدا فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی آنکھوں میں نمی پیدا فرما، دلوں کو نرم فرما، دنیا کی امیدیں مختصر فرما دے ہماری، اور آخرت کا لالچی ہمیں بنا دے۔ اے کریم رب جتنی خیریں آقا کریم علیہ الصلاۃ نے اور آج تک تیرے نیک بندوں نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہم سب کو نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ سے محبت، اور تیرے جتنے نیک بندے ہیں ان سے محبت، اور جتنے نیک اعمال ہیں ان سے محبت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا